جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا، جس بندیوں کا قرآن پاک لے کے بیٹھنا پڑھنا دین و دنیا میں منظور، قبول، اور انشاءاللہ تعالی اسے ہمارے لیے ایک حجت بنائیں، اللہ تعالیٰ کرے دین و دنیا میں، اور ہمارے لیے سکون ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دعاؤں کے ساتھ۔ ہم شروع کرتے ہیں جو حصول علم کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہم انہی دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم بہترین عمل کی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل عطا کرے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک خیر اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وعملا متقبلا، اور اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، آمین یا رب العالمین۔ تو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے، جو کہ مدنی دور کی بہت پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ خود ہی اپنا کسی نے ایسا کر دیا کہ آپشن نہیں آتی، بہت ساری آپشن، بہت ساری چیزیں نا ختم کرتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آسان کرے کہ ہم نے یہ سورۃ البقرہ جو ہے، اس میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا مختصر سا پڑھا، اور جو ایمانیات سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایز اے ایک پریسیڈنٹ، یعنی ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کو انتخاب کیا ہے، کہ جن کی مستقل ہم نافرمانیاں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ انہوں نے کس طرح سے ہر نعمت جو اللہ نے انہیں عطا کی، اس کو کس طرح سے اپنی کٹ حجتیوں کے ساتھ، اور کس طرح عذر لنگ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عذر لنگ ہوتا ہے پرشین ورڈ ہے، یہ پرشین سے اردو سے آیا نا۔ ہاں، لنگ منی ہوتا ہے نا لنگڑا عذر، یعنی ایک ایسا عذر جو کہ آپ بنا رہے ہو، ہے نہیں ہے، اس کو زبردستی آپ ہاڑ رہے ہو نا، اور وہ جاندار نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے اس طرح کے تھے عذر بہانے ہیں، تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اب ہم نے ماشاءاللہ سے اس کو نا بند کر لیں، یہ غلطی سے نہ رہ گیا ہے، بس اس کو بند کر دیں جس طرح بھی ہوگا۔ چلے جزاک اللہ۔ تو ہم لوگ اس وقت جو ہم نے پچھلی بار آیت نمبر 87 سے سورۃ البقرہ کی شروع کیا تھا، اور پھر سے اپنی کنٹینیو کیا تھا اپنی قرآن پاک کی تفسیر، ایک انالیسس کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت نفل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یہ بات۔ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم پوری طرح سے غور، تدبر، تفکر، تذکر، جس کا کہ ہمیں قرآن کہتا ہے، ہم اس کو اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کتاب، اس آیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو آج پڑھنی ہے، 88 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت، روشنیاں، البینات، کتابیں دے کر ان کو ہدایت دے کر بھیجا، اور انہوں نے پھر جن جن قوموں کی طرف بھیجا انہوں نے استکبار کیا۔ ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا استکبرتم ففریقاً، تو انہوں نے تکبر کیا، اور ایک گروہ کو انہوں نے
جھٹلایا، بالکل صحیح، اور دوسرے کو فریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کیا اپنے گھمنڈ کی وجہ سے. اور جب انہیں اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے رہے، تو اب چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور اب اس وقت چیلنج ان کے پاس یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے ریویل ہو رہا ہے کنٹینیوسلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی مستقل تکذیب کر رہے ہیں. تو اس کے جب ان سے کہا جائے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس آیت پہ غور کریں کہ کس طرح سے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں کس طرح پنش کیا. اور یہ کتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس طرح پنش کرے. اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم جب بھی سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ہمارا آئینہ ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں جو کچھ وہی کچھ وہ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم جب غور کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح بچانا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی بہت محبت کرتے تھے امت سے، اس وجہ سے وہ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ اپنی امت کو، اپنے جو ان کے اس وقت اب یہ مدینہ میں ہے تو جتنے ان کے ساتھ ان کے لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا لیں. تو انہوں نے اب آپ اعراب، حروف، حرکات، زیر زبر، کسرہ، ضمہ، فتح غور کریں کہ کیسے لفظ بنے. زیر زبر حروف حرکات سے مل کے جب لفظ بنتے ہیں تو علم صرف اسے کہتے ہیں، اور جب اس لفظ کو کسی آیت کے اندر پرو دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں علم نحو، تو وہ نحوی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ آہستہ آہستہ جب آپ ان پہ تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ علم صرف اور نحو جو ہے وہ ایکچولی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں سیکھ رہے کہ ہمیں کوئی خدا نخواستہ جا کے بول کے بڑا روب جمانا یا کرنا ہے لینگویج کو، بلکہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو جانتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو اس کے لیے ہمیں کچھ اصول بنانے ہوں گے، اس کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا. یہ زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ہیرے جوہرات آپ کو ملیں گے جن سے آپ اپنے آپ کو سجا کے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں دین و دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت آپ غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو کائنڈلی آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کیا کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو فوکس کر کے اس کو سالو کریں اس مسئلے کو، کیا کیوں نہیں آیا، کیا نہیں آیا. اور اگر آپ ابھی صرف سن رہے ہیں تو تب بھی آپ اس کو انف سمجھیں کہ آپ ایک سٹیپ آپ نے لیا ہے جو قرآن کی طرف ہے، جو کامیابی کی طرف ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا. تو ہم اسی لیے انشاءاللہ میں ہماری بہترین رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں. اب یہاں سے شروع کریں. واو، واو کیا ہے؟ حرف عطف. بالکل. کالو کیا ہے؟ جمع ہے، غائب ہے، مذکر ہے. ایکسیلنٹ ماجی، ویری گڈ، گڈ ایفرٹ. جمع مذکر غائب ہے نا. اور لیکن یہاں روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ کاف واو لام. اور یہ باب کالا یقولو، باب نصر ینصر، اسے کالو. واو الف بتا رہا ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اور اس میں فاعل کیا ہے؟ ہم. کون ہے؟ بالکل صحیح. اور دیکھیں کالو، یہود یعنی بنی اسرائیل، و کالو کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا. اگر آپ کہتے ہیں کہیں گے تو پھر پریزنٹ ہے. یہ انہوں نے کہا جب ماضی ہے نا، ماضی آپ کو بتایا نا، ماضی ہے. بالکل صحیح بتایا. تو انہوں نے کہا. اب کیا کہا انہوں نے؟ کتابوں کے آ جانے کے بعد پیغمبروں کے عملی طور پر حق کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو کہ ان کے اندر کی غلاظت، تکبر اور ان کے اندر کا جو ناحق ہونا جو ہے، ان کا حسد ہونا ظاہر کرتا ہے. وہ کیا جملہ انہوں نے کہا؟ قلوبنا غلف. اب یہاں ایک بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جو کالو فعل ہوتا ہے اس کے اندر فاعل ہم ہو گیا نا، تو اس کا جو اگلا جو کہا ہوتا ہے نا وہ مقال القول مفعول کہلاتا ہے. اب یہ سارا مقال القول مفعول کہلائے گا. یہ اسپیشل کالو کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں جو بھی صیغہ آ جائے اس کے اگلے والا جملہ جو بھی آئے گا وہ مقال القول مفعول منصوب محلن منصوب کہلائے گا. اچھا، قلوبنا انہوں نے کہا، قلوب کا کیا روٹ ہے؟
काफ कलब लंबा से काफ लाम बिल्कुल बा। सही कलब, बिल्कुल सही, काफ लाम बा। ये जमा ही है भी कलब कलब ये की वाहिद जमा। है ना, कलाबुन होता है ना, कलाबुन इसका जमा। वाहिद है, और जमा मुकस्सर इसकी है कुलूबुन। जमा मुकस्सर ये होता है कि जिसमें वाहिद का सिगा जमा में आके टूट जाता टूट है। जाता है। तो ये कुलूब में काफ वाओ, काफ लाम बाओ है ना, तो इसमें काफ और अलिफ आ जाता है ना, तो कुलूबुन बन जाता है, जमा मुकस्सर है। तो कुलूब जो है मजाफ है, और ना की ज़मीरे ये नहीं, ये नहीं, ये मुत्तसिल नहीं, ये मुनफसिल है। ज़मीरे मुनफसिल मंसूबात व मजरूरात में से, क्योंकि मज़ाफ़-ए बन के आ रही, तो हाँ, मज़ाफ़-ए ये की अलग से है एक ही डिमांड होती है कि मजरूर हालत में होता है, तो ये ना जो है मजरूर हालत में है। कुलूबु ना, हमारे दिल, ना कैसे है? ज़मीर है, जमा है, मुज़क्कर है, मजरूर है, तो हमारे दिल, हमारा कौन है? ये कौन कह रहा है? ये यहूदी कह रहे हैं। यहूदी कह रहे हैं। हमने कालू में कहा था ना, हम, उन्होंने कहा, तो कुलूबु ना में भी वही है, हमारे दिल। उन्होंने कहा हमारे दिल, हमारे दिल। अच्छा, कुलूबुना मरकब इजाफी बना, मरकब इजाफी बनकर ये हमारे दिल। मुब्तदा बन गया, हमारे दिल मुब्तदा है। अब कुलूबुना हमारे दिल, अब क्या कहा हमारे दिल, रूट क्या है? वाई लाम फा गुलफुन, गुलफुन होता है गिलाफ से है, गाइन लाम फा, ठीक आपने कहा। और उर्दू में भी आप बहुत चीज़ों के ऊपर गुलाफ डालना, पोशाक या पर्दा या किसी चीज़ को ढांपने वाले कपड़े को कहते हैं। तो ये लफ्ज़ अरबी से ना उर्दू और पर्शियन में आया। और यहाँ पर आपको पता है कि जैसे गिलाफ काबा होता है ना, तो अरबी में गिलाफ काबा को कस्वा कहते हैं। कस्वा जो है ना, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है अरबी का। तो गिलाफ भी आता है, और कस्वा जो होता है ना, वो बहुत सारे लोग मिलकर ना काबा के लिए हाथ से तैयार करते हैं सोने की, इसे कस्वा कहते हैं काबा का ना, तो उसे गुल्फुन भी कहा जाता है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि ये जो गुल्फुन है ये किस हालत में है? ये तन्वीन हालत में, ये बिल्कुल तन्वीन है, नकरा है, ज़म्मातैन है। तो ज़म्मा जो होता है वो किस चीज़ की इलामत होती है? इसम, ये फाइल है, बिल्कुल। ज़म्मा नहीं, ज़म्मा तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसमें तन्वीन होती है, तन्वीन हो, नकरा है, इसम है, और ये फाइल है। फाइल। फाइल किस हालत में होता है? मरफू होता है। तो आपने देखा था कि हमने नहीं, सॉरी, ये खबर है, सॉरी, यहाँ पे मेरी से गलती लग गई। ये गुल्फुन जो है ना, वो खबर है। जैसे हमने कहा था ना, कुलूबुना हमारे दिल, ये मुब्तदा है। कहाँ है? गुल्फ, पर्दे में। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर कौन सी है? मुब्तदा क्या है? कुलूबुन अमरक पे इजाफी की सूरत में, क्योंकि ये फेल नहीं, ये इसम है ना, तो इसलिए ये तो इसकी खबर क्या है? गुल्फुन। तो ये रफ़ा क्या हालत में, बना? जुमला इसमिया। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये इसका कालू का कौलन में कौल महलन मंसूब है। वेरी गुड, मुहल्लन मंसूब मफूल है जी। इसका। फाइल क्या है? फाइल इसका कालू के अंदर हम की ज़मीर है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये बात है कि अब गुल्फुन जो है हालत ज़म्मतैन तन्वीन है। आपने भी अच्छी कोशिश की नाजिया जी कि ये नकरा इसम है, और कुलूबुना मुब्तदा है, और गुल्फुन उसकी खबर है। और कुलूबुना गुल्फुन जो है ये जुमला इसमिया बन के कालू फेल के लिए मफूल मकालल कॉल बनता है। और जो गुल्फुन है ना, ये अफलू के वज़न पर ना, अलवानुन यानी रंगों और अयूब के नामों के लिए ये इस तरह ही आता है। और जो गुल्फुन है इसकी जो ये जमा मुकस्सर है, जैसे कल्बुन की कुलूबुन थी ना जमा मुकस्सर, यहाँ गुल्फुन की जमा मुकस्सर अगलाफू है, अगलाफू। तो लेकिन हमारे उर्दू में क्या इस्तेमाल होता है? गिलाफ। तो इसी से बना हुआ है। और ये कुलूबुना गुल्फ कौन सा जुमला बन गया? जुमला इसमिया। और ये उनका तकब्बुराना जवाब है कि हमारे दिल गिलाफों में है। तो अब जरा इसका रवां तर्जुमा करें इस जुमले का। किसकी तरफ से है ये जुमला? किसकी तरफ से? यहूदियों की तरफ से। माँ जी ने बिल्कुल सही बताया। तो यहूदियों, तो बतौरे
بطور عذر لنگ بھی میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا کہ یہ پرشین ہے. آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیکھی ہوئی زبان نون زبان جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سیکھنا آسان ہوتا ہے. تو ہم جو عربی ہے نا اردو ہے وہ عربی اور پرشین سے انفلوئنس ہے. زیادہ انفلوئنس عربی کا ہی ہے اور پرشین بھی اسی طرح. بہت ہماری 1000 سالہ تاریخ خراب ہو گئی صرف اس لیے کہ لفظ بکنے لگے تو پھر اصل چیز ہمارے سے گم ہو گئی. تو یہ جو عذر لنگ بول رہی ہوں نا یہ بھی پرشین کا لفظ ہے. تو یہ ان کا جھوٹا ایک بہانہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اب یہ لفظی ترجمہ بتائیں. اور کے لیے کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کالو. کیا ہے یہ؟ فعل اور فاعل. کالو میں ہم فاعل ہے نا یہود. اب یہ وجہ ہے کہ ہمارے دل اس کے لیے کیا ہے؟ قلوبنا. اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اوکے مبتدا. بالکل صحیح. اور غلافوں میں بند ہیں. غلافوں میں بند کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ غلفن. بالکل صحیح ماں جی. اور یہ خبر ہے. اور یہ کس کی؟ نہیں اغلاف. انہوں نے کہا نا قلوبنا غلف. تو غلف جو ہے وہ اغلافو کی جمع مکسر ہے. واحد ہے وہ. اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جی جملہ اسمیہ بن گیا. بالکل. اور جملہ اسمیہ بن کر یہ کالو فعل کے لیے کیا بنا؟ ذرا اونچی بولو نا. مقولل کال مفعول. کس کے لیے؟ کالو کے لیے. پورا جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. اب آپ یہ انٹرسٹنگ بات اس لیے تھی کہ کالو اصل میں فعل ہے. فعل ہم اس کے اندر فاعل ہے. لیکن جو آگے اس کا سینٹینس آ رہا ہے نا مقولل کال مفعول مقولل کال وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہا ہے قلوبنا غلف. ہمارے دل غلافوں میں ہیں. انہوں نے یہ بات کہی. تو اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہو کہ میرا دل غلاف میں بند ہے. یعنی کہ اگر نبی کہتا ہے نا کہ یہ بات نبی پاک جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں چھپے ہوئے ہیں ہمیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے. بالکل صحیح ماں جی. ہماری بات جو ہے ہمارا دل جو ہے. اچھا یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہے نا یہ ٹھیک نہیں کہ ہمارے مذہب پہ اثر نہیں کرے گی ہمارے تو کور ہوئے ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی بات بالکل صحیح. اس میں یہ دیکھیں ایک مطلب تو ان کا تکبر اور شیخی بکھارنا تھا کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ان کے ہمارے دلوں میں نہیں داخل ہو سکتی. مطلب وہ سپیریورٹی. آپ کہہ رہے ہیں بہانے وہی بات. ہاں مطلب ویسے بھی ان کے اندر ایک تکبر تھا. دیکھیں جو بنی اسرائیل تھے نا وہ بہت متکبر تھے. نافرمان اور متکبر کیوں تھے؟ کیوں متکبر تھے؟ اتنے نبی ہم میں آئے ہیں بادشاہ بھی ہیں ہمارے یہ بھی ہیں. اب بھی ان کا تکبر تھا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے. سارے جو نبی ہم میں آئے بنی اسماعیل آتے تھے وہ انہی سے پوچھنے آتے تھے کوئی بات ہوتی تھی مسئلہ. کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی کوئی نبی نہیں آیا تھا بہت عرصے سے. تو ان کو تو بہت سپیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو ہمارے دل غلافوں میں ہمیں اگر یہ بات اچھی ہوتی تو خود بخود ہمیں پتا ہوتی. ہمیں یہ تو اتنی وہ نبیوں کی باتوں کو کہتے تھے کہ یہ باتیں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ آئے. یہ ایسی اس قابل بات ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کو پتا بالکل. تو ہمارے اندر تو داخل ہی نہیں ہو سکتی ان کی بات. اور اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی تو خود بخود ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی. اور ہم تو پہلے سے ہی بڑے علم والے ہیں. پتا تھا نا کتاب ہے نا پتا تھا انہیں کہ علم والے ہیں. ہمیں مزید معلومات اور علم کی ضرورت نہیں. اور دوسرا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ تمہاری نامعقول باتیں ان کے خیال میں ان کا ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی یہ باتیں. اور یہ باتیں وہ بڑی فخریہ کہتے تھے. نہ تو ہم پر تمہاری کسی بات کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی ہم تمہاری بات سنیں گے. قرآن میں دوسری جگہ ایک اور آیت میں سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ. وہاں اکنہ کا لفظ آیا جو پیرل بالکل جو ہے قلوبنا غلف کے برابر ہے. غلاف کے برابر اکنہ بھی ہے. اکنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈھانپ لینا یعنی پردے والی. انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز کے لیے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی ان ادر ورڈس ہمیں تو تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی. اور اکنہ اور غلف دونوں کسوہ کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. خانہ کعبہ کا جو کسوہ ہے
وہ سونے کی تاروں کا اور بڑا اس کا بنا ہوتا ہے, دنیا کے لوگ اسے آنر فیل ہوتا ہے, جس کو توفیق ہو اللہ تعالیٰ وہ بناتے ہیں. اور اب یہ تو ان کی خفیہ بات تھی نا, یہ اب ان اپنے زوم میں یہ بات کہتے تھے, لیکن اس کو ڈینائی کیسے کیا جا رہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کیا بات کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ اس کو بات کو غور کریں. وقالو قلوبنا غلف, یہ تو اب انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہمارے, کنہوں نے کہہ دیا یہاں سے کوئی بتائے گا, یہود نے کہہ دیا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. تو اب پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایسا نہیں کہ ان کے دل پردوں میں, بل اب یہ تو اپنے مفادات کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ. اب یہ بل جو ہے نا یہ ایک کلمہ اضراب ہے, یعنی پچھلی بات کی تردید کرنے کے لیے مکمل ایک کلمہ ہے. اب مجھے کسی کو پتا ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے. ویری گڈ. ہر بامعنی لفظ عربی میں کلمہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. ہماری اردو میں کلمہ اور محمل دو ہوتے ہیں. ہم اردو میں بڑے مزے سے کہتے ہیں روٹی شوٹی, کھانا شانا, پانی شانی, پینا بینا. تو عربی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. عربی میں مکمل ہر حرکت, ہر لفظ جو ہے وہ بامعنی ہوتا ہے, اور اسے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. اور اس کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم فعل حرف. یہ ماجی کو بھی پتا ہے, ماجی نے پڑھا ہوا ہے نا, اسم فعل حرف. تو آپ بہت آسان ہو جائے, آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پریکٹس کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں نا بار بار لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں. جب ریپیٹ ہوتے ہیں نا تو تکرار میں قرار, اور جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے تو آٹومیٹیکلی آپ کے برین کا پارٹ بنتی جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. تو یہ کلمہ ہے, اور مکمل کلمہ یعنی بل. اب ان کی غلط بات کیا تھی جس کی تردید کی جا رہی ہے؟ کیا تھی ان کی؟ بالکل ماجی, بالکل صحیح. بل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو کہہ دیا بات کیا تھی, ہاں ہمارے دل گرافوں میں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس متکبرانہ بات کی تردید کرتے ہوئے اصل بات بتائی کہ بل ہرگز نہیں, بلکہ, یہ تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بل, بلکہ ہرگز نہیں. لعنہم اللہ, کیا روٹ ہے لعنہ کا؟ لام نون. ہاں, اور اس کے ساتھ ہم کی ضمیر کیا لگی ہوئی ہے؟ مفعول ہے. جو دیکھیں ابھی آپ نے قلوبن ہم نے پڑھا تھا نا, ہم نے کہا قلوبنا کی ضمیر اس میں منفصل تھی. یہاں یہ بھی منفصل ہے, لیکن وہاں مجرور حالت میں تھی, کیونکہ مضاف علیہ بن کے آئی تھی نا. مضاف علیہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجرور حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہاں پہ لانا ہم میں ہم کی ضمیر منصوب حالت میں ہے, اور نصب ہے, مافعول ہے. کس کا مافعول ہے؟ لانا فعل کا. لانا فعل کے ساتھ منصوب حالت میں آئی ہے. اور لانا جو ہے نا یہ دھتکارنا ہوتا ہے. لانن یہاں پہ مصدر بھی اس کا آتا ہے, اور الان فعل امر بھی آتا ہے. لائن اسم المفعول فاعل بھی آتا ہے. ملعون ہم کہتے ہیں نا شیطان ملعون, جو راندہ لعنت زدہ, لعنت. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی یہ اسم الفاعل اگر بن کے آئے تو اولئک یلعنہم اللہ ولیلعنہم اللاعنون. یہ وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت لفظ کیوں استعمال کیے, ہمیں ڈر لگتا ہے نا, لیکن انہوں نے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے, اللہ تعالیٰ متکبر بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بادشاہ, ان بادشاہ ربک لشدید, بڑا سخت بھی ہیں. وہ ایسے ہی نہیں ہے. اگر ہم کبھی کہیں کہ ہم کوئی نہیں جی, سارے کہتے ہیں اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے, معاف کر دے گا, ایسے نہیں. جو غلطیاں ہیں ان کو آپ کو پھر اس کی سزا بھگتنی ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہا کہ ہم ہمارے دل پردوں میں. اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ یہ جو ہے یہ ان کا غلط بات ہے, ان کی دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے لانا فعل ہے, ہم مفعول ہے, اور اللہ فاعل. تو یہ مکمل جملہ فعلیہ کون بتائے گا؟ جملہ فعلیہ فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ آنا اس میں فعل ہے, اور ہم اس میں فاعل ہے, اور اللہ ہم اس میں مفعول ہے, اور اللہ رفع حالت میں یہ فاعل واحد ظاہر ہو گیا. ویری گڈ. پہلا سیگا نا, اس لیے ویری گڈ, بالکل پہلا سیگا تھا نا لانا, تو پہلے سیگے میں اور چوتھے سیگے میں فاعل ظاہر ہو سکتا ہے.
تو پھر ہمیں آگے دیکھنا ہوتا ہے فائل کس حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ رفع رفع. دیکھیں یہ آپ ہمیشہ لکھیں فائل. یہ میرے پہلے لفظ تھے جو میں نے سیکھے تھے جب میں نے عربی سیکھنی شروع کی تھی کہ فائل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے. تو لانا ہم اللہ اس میں لانا یلعنو باب فتح یفتح سے لانا ہم فعل ماضی واحد ذکر غائب ہے. اب یہ پہلا صیغہ تھا تو فائل ظاہر ہو گیا. اور فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور اللہ کس حالت میں ہے؟ اسم الجلالہ رفع حالت میں ہے تو وہ فائل ہو گیا. اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو اللہ کی تو اعرابی حالت رفع پیش ہے تو یہ فائل ہو گیا. کس فعل کا؟ لانا فعل کا. اور ہم کیا ہے؟ مفعول. ہاں یہ مفعول ہے ضمیر متصل منصوبات و مجرورات میں سے اس وقت یہ نصب حالت میں ہے اور مفعول ہے. اور یہ کون ہے ہم؟ لانا ہم یہ یہودی یہود جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے نا کالو قلوبنا غلف. نہیں یہ کہتے رہے بل لانا ہم اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی. سچی بات کو سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب انسان کی بہت بڑی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچان ہی نہ سکے اور یہ اللہ کی سب سے بڑا انعام بھی ہوتا ہے. یہاں جو آیا ہے ترجمہ کریں ذرا پہلے بل لعنہم اللہ کیا ترجمہ ہے؟ بلکہ لعنت کر دی ان پر اللہ نے. بالکل بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. اب کس وجہ سے کی تھی؟ بی کفریہم. با جو ہے حرف جار ہے باوجہ اور یہاں پہ با سببیہ. اور کفری کیا بنا؟ کفری مجرور اور مضاف بھی ہے اور ہم آگے مضاف ہے. بالکل. اور یہ باوجہ با جو ہے نا بکفریہم مجرور ہو گیا اور جب مجرور حالت میں ہوتا ہے وہ متعلق بن کے آتا ہے. تو پیچھے کون سا متعلق ہے؟ فعل لانا. ویری گڈ. یہ متعلق لانا ہے. اور اب آپ ذرا رواں ترجمہ کریں. ایسا نہیں بلکہ اللہ نے ان سب پر لعنت کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب سے ان کی نہیں بلکہ اس پورے جملے کا نا آپ ترجمہ کریں کہ اور ہرگز نہیں بلکہ اللہ نے رحمت سے دور کیا ان کو ان کے کفر کے سبب. اس کا ذرا ترجمہ کریں. اتنے حصے کا نا بالکل صحیح. اب پھر سے آپ کوئی اور کوشش کرے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے. اس کا ذرا عربی ترجمہ کریں. کون کرے گا؟ نہیں وکالو ہاں. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں بند ہیں. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاں اونچی طرح ہاں کیا مطلب ہے؟ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر تالے لگا دیے کہ کس ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ نے لعنت کی ان پر. لعنہم اللہ. اب ایسا نہیں بلکہ کیا الفاظ آئے ہیں بل کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کہا کہ پیچھے بھی آیت پہ پڑھا تھا نا انہوں نے استکبار تم فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. ہم اس پہ اگر چاہیں تو اس کو عطف کر سکتے کیونکہ واو سے شروع ہوئی ہے نا بات تو واو عطف کا ہے. تو اس لیے ہم پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک ربی کو اس لیے یہ جملہ فعلیہ شرطیہ اور جوابیہ تھا نا. فق اللہ ما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو انہیں نہیں چاہتے تھے ان کے نفسوں کے خلاف بات کرتے تھے تو تم لوگوں نے گھمنڈ کیا. تو اس کا جواب شرط تھا. اور پھر کیا تھا؟ پس ایک فریق نے تم کو جھٹلا دیا ہے اور ایک فریق نے تم قتل کرتے تھے اور انہوں نے کہا قتل جب کرتے تھے پھر اس طرح واو عطف کا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر استنافیہ کریں تو پھر ایک اور جملہ ہم بنا سکتے ہیں. اگر ہم عطف نہ کریں تو استنافیہ کریں. بات دونوں صورت میں اور ہی ہوگی لیکن ہمیں یہ سینٹینس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ایک سینٹینس نیا شروع ہوا ہے یعنی ایک جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے ایک جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ پہ عطف کر سکتا ہے. تو پچھلی بات کے ساتھ آپ کو بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو ویسے بھی ان کے کفر کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اور یہ تکبرانہ ان کی بات تھی تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاطی
کوئی تکبر کرنے والا کفر کرنے والا جنت میں داخل نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. مطلب اونٹ تو سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا, اتنا تکبر والا بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہو جائے تو پھر بھی یہ ایسا کام نہیں ہو سکتا. ہاں کہ یہ جنت میں نہیں, دوزخ میں ہی جائیں گے ان کو کفر کے سبب. اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. اور ویسے بھی حدیث قدسی ہے, الکبرو ردائی. الکبرو ردائی کیا مطلب ہے اس کا, کہ جو تکبر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ردائی, یائی متکلم ہے, میری ردا ہے, میری چادر ہے, میری تہمت ہے. ہاں میری صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی ردا ہے, چادر ہے, یعنی یا تہمت ہے, جو بھی آپ کہیں ترجمے میں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی چادر کھینچو, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بہت سمجھاتے ہیں باتیں نا. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی جو ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا رہے ہوتے ہیں بات, وہ اسی زبان میں وہی الفاظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سپیریئر بات ہوتی ہے. تو اسی طرح الکبر ردائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر بڑائی میری چادر ہے یا اس کا تہمت ہے, تو اللہ تعالیٰ کی چادر کھینچنے والا واصل جہنم ہو کر رہے گا. تو اسی لیے بل لعنہم اللہ بکفرہم, کیا مطلب ہے, اللہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کرتے ہیں, اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. ہاں لیکن آپ ساتھ کہنا بل جو کلمہ, بلکہ ہرگز نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور کیا انہیں اپنی رحمت سے باوجہ ان کے کفر کے, اور ان پر لعنت کی ہے. اور کیا مطلب ہے لعنت کا, کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل دھتکار دیا انہیں اپنی رحمت سے. اور اگر ہدایت ہے تو جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے. تو اس کے لیے آتا ہے حدیث مبارکہ میں, من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. من یرد اللہ بخیر, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرتے ہیں, یفقہہ فی الدین. فقہ کا علم جو ہوتا ہے نا وہ گہرا ہوتا ہے, جو آپ کو گہرائی میں لے کے جاتا ہے. ایک علم ہے دنیاوی علم ہے, فقہ کا علم وہ علم ہے جو آپ کو آپ کی منزلیں اونچی لے کے جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا فقیہ ہونا بہت جو سمجھ گہری سمجھ رکھتا ہے. ایک ہوتی ہے بصر, ہوتی ہے جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے, ایک بصیرت ہوتی ہے جو آپ کے اندر گہرائی میں بات اتر جاتی ہے, کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہمارے کیا بھلائی ہے کیا وہ برائی ہے. آپ ظاہری طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے. من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے محروم کر دے بکفرہم, تو پھر یہاں پر ان کے کفر نے ان کی سمجھ ختم کر دی, جس سے ہم نے شروع میں ہی کیا پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں, کہ ختم اللہ علی قلوبہم. خاتم کہتے ہیں مہر کو, تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اور سمن بکمن عمی فاہم لا یرجعون, یہ بات ان کے لیے پڑھی گئی تھی نا, نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ ان کو سمجھ. ہاں یہ نہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, اور کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی سبب انکار کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہہ دی, فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, کیونکہ تھوڑے بہت تھے نا جو کرتے تھے. تو فا کیا ہوا, حرف استناف, تو یا پس. پس قلیلاً, قلیلاً کا روٹ کیا ہے, کاف لام لام. 76 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے, اور کس حالت میں ہے, نسبی حالت میں. اور اس کے اندر دو قلیلاً, یہ فعیلن کے وزن پر صفت ہے, قلیلاً تھوڑا. اور یہاں پر ایک مفعول مطلق جو موصوف اس کا ہونا چاہیے وہ محذوف ہے, ایمانن ہے. ایمانن قلیلاً, تھوڑا ایمان, کیونکہ پیچھے یومنون آئے گا نا, تو جو فعل ہوتا ہے نا اس کے فعل کے مطابق مفعول مطلق آتا ہے. یہاں مفعول مطلق جو ہے ایمانن محذوف ہے, قلیلاً, ایمانن قلیلاً, تھوڑا ایمان. تو بہرحال یومنون فعل ہے آگے, اس فعل کا ایمانن جو ہے وہ مفعول مطلق مصدر موصوف ہے جو جس کی صفت ہے قلیلاً, مطلب تھوڑا. اب اس کے آگے ماں سے آگے آیا ہے نا, ماں جو آگے ساتھ آ رہا ہے نا, یہ ماں زائدہ ہے. یہ جو ماں آگے, ماں قلیلاً, فا قلیلاً ماں, بہت تھوڑے. تو جو بہت جو قلیلاً کے ساتھ ماں آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے,
यानी एक तो थोड़े तो तुम थोड़े से बस और मेहनत कर, नहीं बहुत मेहनत की जरूरत बहुत है, थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत ऐसे कह दो कैजुअल, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात होती है कि बहुत, और ये अरबी के असालीब है जिनको समझना हो तो वो फिर बड़े मज़ा आता है कि माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे बेसा का मतलब होता है बुरा, तो अगर बेसा माँ आ जाए तो बहुत ही बुरा, तो अगर बहुत ही इस तरह नेमा होता है, बहुत अच्छा नेमा, तो लेकिन अगर ने माँ आगे आ जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत थोड़े, हाँ बहुत थोड़े। तो ये ज़बान का एक उसलूब होता है। तो क्या तर्जमा हुआ कलीलम माँ, बहुत ही थोड़े, फ़ा कलीलम माँ, बस बहुत ही थोड़े, बस बहुत ही थोड़े, या तो बहुत ही थोड़े, बहुत ही कम। क्या करते हैं? योमिनूना, योमिनूना का रूट क्या है? हमजा मीम नून, बिल्कुल। और यहाँ पे अमाना योमिनू इसका मस्दरी मानन है और इसमें ज़ात है, तो जो और यहाँ पे योमिनूना बाबे फ़ाल से, योमिनूना फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब है, तो इसका फ़ाइल क्या होगा? हम, बिल्कुल सही। कौन? यहूदी, बने इसराइल, बिल्कुल। तो अब आप रवा तर्जमा करें। बस बहुत ही थोड़ा सा वो लोग ईमान लाते हैं। जी करे। फिर कोई और बताए यहाँ से? ज़ेब आप बताएं। बहुत ही थोड़ा सा वो लोग ईमान लाते हैं, एंड वाला जुमला है ना इससे। आप कोई बताएगा? ये एक आखिरी जुमला है, फ़क़लीलम्मा युमिनून, बस बहुत थोड़ा सा वो लोग ईमान लाते हैं। इसमें फ़ा हर्फ़े इस्तिनाफ़ी है या अतफ़ है? फ़ा इस्तिनाफ़िया करनी बस। अब बस अब बात ये है कि एंड वाली बात है कि बस बात ये है कि तो बहुत ही थोड़े थोड़ा लाएंगे नहीं, इनके दिल जो कर देंगे, बस बहुत थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा के लिए क्या लफ्ज़ आया है? कलीलम्मा, फ़क़लीलम्मा, बहुत ही थोड़ा सा, बस वो लोग ईमान लाते हैं। युमिनूना क्या है जी? जरा ऊँची बताए ना। युमिनूना में हमजा के ऊपर एक सुकून है, तो इसका मतलब इसका अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए, हमजा के ऊपर छोटा सा सुकून आ जाए, तो दैट मीन्स कि वहाँ झटका देना है। जब आप लोग तिलावत करके भेजते हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ झटका दे तो वो ज़रा एक खूबसूरती आ जाती है कि आपको अल्फाज की अदायगी की अंडरस्टैंडिंग है। तो वो लोग ईमान लाते हैं, युमिनूना, इसमें फ़ाइल क्या है? हम। बस बहुत ही कम वो ईमान लाते हैं। इसका तर्जुमा क्या होगा? फ़क़लीलम्मा युमिनून, बिल्कुल सही। और यहाँ माँ ज़्यादा ताकीद की वजह से आया है, ज़्यादा ताकीद की वजह से, बहुत ही थोड़े। वैसे तो कलील का मतलब थोड़ा होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े ईमान लाते। थोड़े ईमान या बहुत कम ईमान लाने से मुराद है कि आदमी कुछ हिस्से पे माने, कुछ हिस्से पे ना माने, यानी आखिरत, इंबिया, रसूल, कुतुब वगैरह को तो माने, लेकिन अल्लाह ताला की हिदायत और उसके रसूलों की जो शरीयत पर अमल ना करे, या कुछ पर अमल करे, कुछ पर ना करे, कुछ में अपनी मनमानी करे। जबकि अल्लाह ताला ने शुरू ही में कुरान पाक में क्या कहा था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्म फिल काफ़ाती वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, हो जाएं। तो उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म की हुक्म अदूली की, इसलिए इन पर क्या हुआ? लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की। और फ़क़लीलम्मा युमिनून, तो बहुत ही कम है जो ईमान लाते हैं। अब यहाँ मैं एक आपसे सवाल करती हूँ कि हम पूरे के पूरे ईमान में दाखिल कैसे हो सकते हैं? ये सब अपनी अपनी एक एक, आप यहाँ से शुरू करें, कोई पहले बताना चाहे? सुमेरा आप पहले बता दो, या कोई और? जी ज़ेब आप बताएं। ठीक है, ज़ेब ने हैंड रेज किया है। जी ज़ेब आप। वालेकुम अस्सलाम। पूरे दाखिल होने का ये मतलब है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें सूट कर रही होती है, उन पे अमल कर लेते हैं, और जो हमारे मिजाज से मुवाफिक नहीं होती वो हम कह देते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इस तरह पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब है कि हम हर नहीं अनल मुनकिर और जो जिसका हुक्म है वो करें, और जिसे मना किया गया उससे बाज आएं। गुड एफर्ट। ये देखें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर पे पूरी तरह जो सही बात है उसको अमल करें, और जो सही बात नहीं है उसको छोड़ दें। अब एक होती है कॉन्शियसली आप गलतियां करते हो, और एक आप अनकॉन्शियसली हो जाती है, उनमें आपको रियायत मिलेगी। लेकिन पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये होता है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल आप पूरी तरह करो, और हर बात में आप तकवा का रवैया इख्तियार करो, और वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। तो वो इसी तरह मुमकिन होगा कि आप अपनी अल्लाह की रस्सी को जो अल्लाह ताला ने यही कहना है, अल्लाह की रस्सी को। हाँ, वो मुझे सॉरी, अब आप भी बताओ। नहीं, यही था मेरा।
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو سارا کچھ آ جائے گا نبی اور اللہ کی اور پھر بتانا چاہے گا کہ ہم پورے کے پورے ایمان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ایک میں پریکٹس تو ہے نا۔ کہتی ہوں میں تو ساری کوشش کر لوں، میں تو داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ بس بات ہمارا ہے، ذمہ تو کوشش ہی کرنا ہے نا، ہم بولتے ہیں کوشش کریں۔ چگلیاں کرتے ہیں، یہ بات تو ہے، ہم سے ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ مانتے یہ آپ تو ہیں۔ ساجدہ جی نے ریز کیا ہے، جی ساجدہ جی آپ بھی بتائیں۔ ہر بات کو اپنے دل سے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا، ایمان کا پختہ ہونا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں، یہ ایمان کا پختہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیسے نا، مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ نے ہر بات پہ عمل کریں گے، جو ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی وہ ہم نہیں کریں گے، اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے، بس ہم نے کہہ گیا کہ نہیں تو نہیں، ہاں جی یہ بات مطلب کہ پورا شامل ہونا پورے دل سے۔ بالکل۔ یہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے زیب آپ بتائیں، جی زیب کا ہینڈ ریز ہے، زیب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ بھی کرتے ہوئے جب پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کام قرآن و سنت کی روشنی پہ پورا اتر رہا ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو پھر عمل کریں تو اس سے بھی ہم دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہم دیکھیں جو صحابہ تھے تو امانہ صادقہ کہتے تھے نا، ہم نے سنا ہے، ہم نے ایمان لائے، سمینا بات آنا، ہم کہتے تو ہم بھی ایسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہر بندہ جو ہے نا خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے حضرت آدم نے ہی ہمیں بتا دیا، اتنے بڑے نبی ہو کے بھی خطائیں معاف نہیں، وہ خطائیں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کانشیس ہو کے لائف گزاریں، اور ہر وقت ہم کوشش کریں کہ ہم باوضو رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اسٹرانگ رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم یہ زندگی الٹ اپ نہیں ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہم چلے گا کچھ بھی، ہم کسی کے تابع ہیں اور ہم اس کے متبوع ہوتے ہوئے، تابع ہوتے ہوئے اس متبوع کے، ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کی ہم بہترین کوشش کریں۔ بہترین کوشش کے لیے جو جیسے کہ سمیرا نے بھی کہہ دیا وَتَعَاصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پھر اس طرح کی محفلوں میں جائیں، ایسے لوگوں سے کہتی اللہ واتی رسول کریں۔ جی ماشاءاللہ، آپ بالکل صحیح، آپ نے ایفرٹ کی، اور اب ہم اگلی والی آیت کو شروع کرتے ہیں، جہاں تک بھی ہم سے ہم کوشش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ تمام مسلمان مل کر قرآن مجید، دین اسلام اور اللہ کے احکامات پر قائم کرتے ہوئے تفرقے یعنی فرقہ بازی سے بچیں۔ اب مدینہ میں جب یہ کتاب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے تھے، اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل یہود کی کتابوں اور صحیفوں میں بہت سی باتیں موجود تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ اگلی آیت جو ہے نا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اس سب کچھ جاننے کے باوجود کیا رویہ تھا۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ واو جو ہے، اب آپ کس کو بتائیں کیا ہے؟ یہ استنافیہ بنا لیں، اور یعنی اب یہ نئی بات ان کی یہ شروع ہوگی کہ اب تو انہوں نے اپنے کہہ دیا نا ہمارے غلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بتایا کہ تم نے کفر والی بات کی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے دل ڈال دیے، لیکن بہت تھوڑے سے ایسے جو ایمان بھی رکھتے ہیں لے کے آتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ واو سے ہم نئی بات شروع کرتے ہوئے استنافیہ، اور لما کیا ہے؟ یہ ظرفیہ شرطیہ۔ ویری گڈ، ظرفیہ شرطیہ یعنی جب۔ اب آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کلما، تو کلما میں بھی لما تھا نا، لیکن اس میں جب بھی زور کے لیے تھا۔ چھوٹی چھوٹی حرکات اور حروف سے نا لفظوں کے میننگ میں فرق پڑتا ہے۔ تو کلما تو مطلب کیا، اس وقت ہم نے کلما میں جب بھی پڑھا تھا، اور یہاں پہ جب، صرف جب کہنا ہے، اب جب بھی نہیں ہم نے کہنا، جب لما۔ ولما کیا بنا مطلب؟ اور جب، اور جب، ویری گڈ۔ جاءہم، جاءہم میں جا فعل ہے، اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ جیم حمزہ، جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ، بالکل صحیح ماں جی۔ اور یہ جاء یجیء سے باب ضربہ یضرب سے جاء، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ اب یہ بھی پہلا صیغہ ہے، جیسے پیچھے بھی پہلا صیغہ آیا تھا نا، جو ہم نے کہا تھا
کہ اللہ لانا پہلا سیگا تھا تو اس میں اللہ فاعل ظاہر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی جاء پہلا سیگا ہے اور واحد مذکر کا ہے، تو اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے فاعل ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں. تو فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جلدی بولیں. مرفوع، رفع حالت میں، اور مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے. یہ آپ نے بات ہمیشہ لکھ کے رکھنی ہے. تو جاء کے ساتھ ہم میں ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مفعول ہے. جیسے بالکل اسی طرح آپ نے ہم نے پڑھا تھا نا لانا ہم، اسی طرح جاء ہم، لانا ہم بھی فعل تھا تو اس کے ساتھ ہم فاعل تھا، مفعول تھا. تو اب یہاں پہ بھی جاء فعل ہے، اس کے ساتھ ہم مفعول ہے. تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جا ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر مفعول ہے. اور کون ہے یہ؟ جا ہم یہود ہیں، یعنی بنی اسرائیل. تو کیا مطلب ہوا جا ہم؟ جب آیا ان کے پاس، جب آیا ان کے پاس. ویری گڈ. آ گیا ان کے پاس. ہاں آ گیا ان کے پاس. ان کے اچھا اب ایک بات یہاں پہ آیا ان کے پاس، ویسے تو ہم مذکر لگ رہا ہے نا آیا ان کے پاس. کتاب اردو میں یہ مؤنث ہوگی. ہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کتابن جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت میں رفع حالت میں ہے. تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ اس کا فاعل ہوا جا. جا کا فاعل ہو گیا. اب ترجمے میں تو ہم کہہ رہے ہیں آیا ان کے پاس، یہاں پہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کتابن کو ہم اردو میں مؤنث لیتے ہیں، اچھا لیکن جو عرب والے ہیں وہ اس کو مذکر لیتے ہیں. کتاب. اچھا تو اسی طرح بہت سے ایسے اسماء ہیں جن کو ہم، جیسے شمس ہے، ہم شمس کو مذکر لیتے ہیں نا تو وہ مؤنث لیتے ہیں. تو آپ کو یہ جب آپ اہل زبان کچھ چیزوں کو جس طرح سے لیتے ہیں ہم اسی طرح سے ان کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ سمجھنی میں انٹرسٹنگ لگے گی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جا ہم، آیا ان کے پاس. اب آیا تو اب آگے کتابن آ رہا ہے اس کا فاعل، تو جا تو پھر مذکر ہے تو وہ مؤنث آ رہا ہے، لیکن نہیں وہ بھی مذکر ہی ہے. آئی ان کے پاس ہم اپنی زبان میں کہیں ہم گے کہتے ہیں آئی ان کے پاس کتاب. ہاں ایسے ہی ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں یہ ترجمہ اپنی زبان کے لیے، زبان کی رعایت کی وجہ سے، ورنہ ایکچوئل ترجمہ تو یہی ہے آیا ان کے پاس کیا آیا؟ کتاب. یعنی لکھا ہوا کتاب. ہاں اب یہ ضمہ تعین یعنی دو پیشیں ہیں، تنوین ہے تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کتاب جا فعل کا فاعل. تو اب یہ فعل فاعل اور مفعول کون سا جملہ بنا؟ جملہ شرطیہ، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ بن کے شرطیہ. شرطیہ تو لمحہ سے بات شروع ہوئی ہے، جی شرطیہ تو ہے جی بالکل. جملہ تو لیکن یہاں جملہ فعلیہ ہے، کتابن اس کا فاعل ہے اور مفعول کیا ہے؟ ہم ہے. کون ہے؟ یہود ہیں. اور فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ جا. ویری گڈ. تو اب آپ ترجمہ کریں. اور جب اور واو، واو جب، جب لمحہ ظرفیہ شرطیہ، بالکل ظرف اور شرطیہ ہے. ویری گڈ. آئی ان کے پاس. ماجی نے دیکھو ماجی نے کتنا اچھا لمبا بھی کیا. پلیز جب آپ تلاوت بھی کر کے بھیجتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کئی تلاوت تو بہت اچھی ہوتی ہیں. تو دیکھیں جہاں آپ یہاں مد ہے نا تو اس کو آپ لمبا کریں گے تو آپ کا تلاوت کرتے ہوئے بھی آپ کو مزہ آئے گا. یہ لمبی تھوڑی سی جا ہوں، ماجی نے بڑا اچھا پڑھا ہے. جا ہوں تو ان کے پاس، اب جا فعل ہے اور ہم مفعول ہے. تو ان کے پاس کیا آیا؟ ایک کتاب. کتاب. اب رواں ترجمہ کریں. جب آئی ان کے پاس ایک کتاب. ترجمہ کریں. ولما جاء جزاک اللہ. کتنا اچھا پڑھا ہے نا ماشاءاللہ. آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو کلاس میں عائشہ؟ اس لیے تو انٹری ماشاءاللہ اچھی دی ہے نا. میرا موبائل ادھر رہ گیا اپنے گھر، تو میں امی کے گھر آئی ہوئی ہوں، مریم کے موبائل سے لے رہی ہوں کلاس. چلیں جزاک اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. مزہ آ گیا، آپ نے آتے ہی بڑی اچھی انٹری دی ہے. دیکھیں یہ تلاوت کے جو ہے نا، جتنی آپ تلاوت کریں گے آپ کی روح راضی ہوگی. خود آپ کسی کے لیے نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو اچھی تلاوت کر کے نا خود جو اندر آپ کے دل کے سکون آتا ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک عجیب چیز ہے جو ہے نا اللہ کے کلام کی تلاوت. لیکن وہ تبھی آپ میں جذبہ، جوش، شوق آئے گا کہ آپ بار 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 کوشش کریں. ہمیں اچھی تلاوت آتی ہے، مزہ اور سکون بھی ملتا ہے. شکر الحمدللہ. ماں جی کی تو کیا ہی باتیں ہیں نا، خوشی ملتی ہے. بالکل ماں جی کہہ رہی ہے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے. باقی ماں جی بہت اچھی تلاوت کرتی ہے، لیکن میں ان سے ناراض ہوں. یہ نا ویسے ہونا نہیں چاہیے، تلاوت نہیں بھیج رہی. میری ہوتی نہیں، میرے پاس یہ ہوتا ہی نہیں. اب ماں جی کہہ رہی کہ ہے واٹس ایپ ہی نہیں ہے، واٹس ایپ پتہ نہیں. مجھے کیا پتا اتنی پیاری تلاوت سے ہم محروم ہیں.
چلے اچھا ماں جی کو اس دفعہ کہہ کے بھیجنا ہے. تو اچھا اب یہ ہے کتابن، اب رواں ترجمہ کیا آپ نے، اور جب آئی ان کے پاس یہ کتاب بڑا اچھا اس نے اچھا کر میں دیا اپنے عائشہ نوٹس میں بات سب لے دو. اچھا اب کتابن جو ہے نا نکرہ اسم ہے، تو میں نے اب ترجمے میں کہا کوئی یا ایک، کس لیے آیا ہے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی نکرہ اسم ہوتا ہے نا تو اس کے ترجمے میں ایک یا کوئی استعمال ہو سکتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. تو اس لیے ہم نے کہا جا ولما جا کتاب، جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی ایک کتاب. تو اب رواں ترجمہ آپ نے کر دیا. تو ولما جا کتاب، اب یہ ایک کتاب کون سی تھی؟ یہ وہ تورات یا انجیل. اچھا اب آپ سے یہ واقعی بات بہت کرنے والی تھی. تورات ہی آئی تھی ان کے پاس. نہیں اب بات یہ ہے اچھا جب مصدق الامام کوئی بھی کتاب یعنی جو پچھلی کتابیں آئی ہیں. نہیں اب یہ نہیں یہاں ویسے یہ بات ہے کہ یہ خاص قرآن پاک کے لیے اس طرح آتا ہے کہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بلما جام کتاب من، ویسے نکرہ ہے کوئی بھی کتاب آئی یعنی ہر کتاب کو جھٹلایا ہے، ہر کتاب کو نہیں انہوں نے جب جھٹلایا. تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی. ہاں یہ اب دیکھیں قرآن اب میں پاک آپ کو ہے. قرآن ماں جی نے پکڑ لیا صحیح، یہی بات ہے ماں جی. یہ کتابن جو ہے نا کوئی ایک کتاب اصل میں دیکھیں یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی سچویشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے نا. مدنی صورت ہے، قرآن پاک ریویلڈ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو ہیں بنی اسرائیل پچھلے کئی سال سے انتہائی اسمارٹ قوم تھی، بہت ان کے پاس ذہانت تھی، پتا تھا انہیں آنا ہے، بڑے مزے سے یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی وہ آئے ان کے اوپر کتاب نازل ہو رہی تھی. جب کتاب نازل ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ ولما جا کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب، کوئی کتاب یعنی ان مدینہ ہم کی ضمیر ہم نے دیکھا نا کہ یہود ہے، ان کے پاس آئی یعنی قرآن آیا اور کتاب آئی. اور اس کی جو اب آگے صفات ہیں تو وہ پھر بتا دیں گی، جیسے ماں جی نے پہلے ہی صفات دیکھ کے غور کر لیا کہ یہ کتاب قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک کی صفات کیا ہیں یہ آپ غور کر لیں کہ من عند اللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. من کیا ہے؟ حرف جار. اندی مجرور ہے اور ظرف مضاف ہے. ہاں ظرف مضاف ہے. اندہ ہوتا ہے نا پاس. ہم کہتے ہیں نا دین ہمارا دین مکمل، استعمال ہے باطل اردر، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. یعنی لوگ استعمال کرتے ہیں نا الفاظ کو، تو آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. تو اندہ پاس، پاس کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، جگہ ہے پاس. تو ظرف یعنی من اندی سے پاس، مضاف اور ظرف مضاف، اور اللہ ہی. اللہ ہی کس حالت میں ہے؟ مجرور حالت. مضاف ہے. اسم الجلالہ مضاف الیہ ہے. اور یہ من عند اللہ باوجہ من جو ہے نا یہ مجرور، اور یہ پہلی صفت ہے کس کی؟ کتاب ان کی. کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب پہلی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. اور مصدقن، مصدقن کس حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت. رفع حالت میں، ضمہ تعین، دو پیشیں، تنوین نکرہ اسم ہے. اور یہ کیا روٹ ہے اس کا؟ نہیں سواد دال کاف، سواد دال کاف. اور یہاں پہ یہ جو ہے نا مصدقن، صدقہ یصدق باب تفعیل سے مصدقن اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہوتا ہے کرنے والا، یعنی تصدیق کرنے والی ہے. اب ہم نے ترجمہ والی ہے اپنے لیے کیا نا، ویسے تو کتاب مذکر ہے، کرنے والا ہے، یہ کتاب کرنے والا ہے، کرنے والی ہے. یعنی عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس لیے ترجمہ ہم نے اردو میں کرتے ہوئے آسانی کے لیے کیا کہ کرنے والی ہے، تصدیق کرنے. ہاں تو اب ترجمہ کریں. کتاب من عند اللہ مصدق، کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی، اللہ کے پاس سے کتاب تصدیق کرنے والی. اچھا اللہ کے پاس سے ایک کتاب کے لیے کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک کتاب، کتاب من عند اللہ. پورا کرے نا من عند اللہ. اچھا اس میں جو من ہے یہ حرف جار آئے گا. ہاں حرف جار اور ہے. ان دا پاس، اندہ پاس ہے نا تو مجرور حالت میں نا. آپ دیکھیں اندی ہے، اندی جی. اور اندہ ویسے تو زبر حالت میں اس کو اللہ کی لیکن طرف سے من کی کہہ وجہ سے سکتے ہیں. زیر ہے. اللہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں. بالکل یہی. عند اللہ جو ہے نا اصل میں مرکب اضافی ہے، لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. تو مجرور ہونے کی وجہ سے یہ ہم متعلق بن گیا. متعلق کس سے بنے؟ ظاہر ہے جو پیچھے بات چل رہی ہے. لیکن یہ نہیں، یہاں پہ یہ جو ہے نا قائم مقام متعلق
मुकद्दम है। ये कायम का मुकद्दम आया है मुसद्दिकुन से मुतल्लिक कि ये तस्दीक करने वाली है अच्छा आप मुसद्दिकुन अल्लाह के पास से तस्दीक करने वाली किताब है। अब ये जो है ना अब आप जरा लफ्ज़ों का पहले तर्जमा करें फिर आगे बात करेंगे। एक किताब के लिए क्या किताबुन। किताबुन और अल्लाह के पास से इसके अच्छा मिन इंदिल्लाही हाँ इसमें इंदिल्लाही मरकबे इजाफी है और मिन इंदी मजरूर मरकबे जार। आपको बहुत सारे मरकबे जारी और मरकबे इजाफी इस तरह से मिलेंगे और ये मरकब मिलकर क्योंकि मिन की वजह से मजरूर है तो ये मुताल्लिक है। मुताल्लिक किसके है? तस्दीक उन आगे आप देखेंगे तस्दीक करने वाली। इसके लिए क्या लफ्ज़ आया? मुसद्दिक। अच्छा अल्लाह ही के नीचे जो मजरूर हालत है ये किस वजह से? मुज़ाफ़ इलैह की वजह से। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा एक ही डिमांड करता है कि वो मजरूर हालत में होगा। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मरकब इज़ाफ़ी बहुत ज़्यादा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो मरकब इस्तेमाल है मरकब इज़ाफ़ी है। वो मुज़ाफ़ होता है मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ इलैह की एक ही डिमांड होती है मजरूर हालत में, तो इसलिए हमें पता चल जाता है। इस्मुल फ़ाइल है मुसद्दिकुन और अब रवां तर्जुमा करें अल्लाह के पास से एक तस्दीक करने वाली किताब। बिल्कुल सही। तो ये मिन इंदिल्लाही क्या है? पहली सिफ्त है कि ये किताब बहुत बड़ी खूबी की बात यह है कि ये अल्लाह की तरफ से है और आगे जो हम लीमा जो है लाम हरफ जार देखिए पीछे मिन था हरफ जार और यहाँ ली है लाम है हरफ जार और इसकी वजह से माँ जो है मजरूर माँ जो है इसमें मासूल है और लीमा उसकी जो जितने भी सब मासूल होते हैं ना उनके तर्जमे में जो का लफ्ज आता है तो यहाँ माँ मासूला है तो लीमा उसकी जो और अब माँ का एक जो इसम मासूल होता है ना उसका एक सिला भी होता है। ये आप इस तरह से देखें एक खत होता है ना वो आप मासूल करते हो तो खत के अंदर जो उसकी तहरीर होती है वो उसका सिला होता है। अगर आप सिले के बगैर ही खत ले लो तो वो काबिल कबूल नहीं ना होता। इसी तरह सिला मासूल को याद रखें कि सिला मासूल दोनों हमेशा मिल के आते हैं फिर अपना मतलब पूरा करते हैं। तो यहाँ माँ जो है इसम मासूल है और इसका सिला क्या है? इसका सिला है माँ आहुम। माँ जो है ना वो ज़र्फ है। जैसे पीछे कौन सा ज़र्फ था? पीछे था ना इंदा था ज़र्फ और यहाँ पे माँ है माँ साथ और इंदा भी था पास। इसी तरह माँ ज़र्फ मुज़ाफ और हम की ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब हम मतलब वो लोग। माँ आहुम क्या मतलब बना? उनके पास और लाम हरफ जार की वजह से माँ इसम मासूल है और जो लीमा आहुम जो है ना ये लाम की वजह से मजरूर है जिसकी वजह से ये इसम मासूल मा आहुम उसका सिला और लीमा आहुम पूरा मिलके लाम की वजह से मजरूर हुआ जो कि मुतल्लिक मुसद्दिकुन है। क्योंकि इस्मुल फ़ाइल के भी बाज़ औक़ात मुतल्लिक आते हैं। इसके दो मुतल्लिक हैं एक मिन इंदिल्लाही नंबर एक तो ये किताब अल्लाह की तरफ से है। मुसद्दिकन जो है ये इस्मुल फ़ाइल है अल्लाह की तरफ से तस्दीक करती है। ली मा आहुम जो उसकी उनके पास है उसकी जो उनके पास है। तो इस तरह से जुमला ये दोनों सिफ्तें हैं जो कि किसकी सिफ्तें हैं? किताब की। वेरी गुड। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं कि पहली सिफ्त किताब की क्या है? मिन इंदिल्लाही। क्या तर्जमा है? अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह की तरफ से। अब दूसरी सिफ्त इसकी क्या है? नहीं आगे माँ आहुम पूरा करें ना मुसद्दिकुल माँ एक माँ इसम मासूल है और एक माँ आ है। जो माँ है वो ज़र्फ है ज़र्फ मुज़ाफ है तो एक माँ मासूला है तो उसकी जो उनके पास है या उनके साथ है तो उनके साथ क्या थी? तौरात या ज़बूर या जो किताब उनके पास थी वो तस्दीक कर रही थी इसकी पास तो बहुत सारी किताबें हाँ तस्दीक करने वाली जो इनके पास है। अच्छा अब आप इसका तर्जुमा करें मुसद्दिकुल मा हूँ क्या मतलब है? तस्दीक करने वाली थी उसकी जो उनके पास तस्दीक करने वाली हाँ उसकी जो उनके पास है।
یعنی جو قرآن پاک ہے وہ اس بات کو محکم یا اس بات کے اوپر تصدیق کر ان کی رہا ہے. قرآت قرآن پاک جو ہے وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ ان کے پاس کتاب آئی تھی اللہ کی طرف سے تھی، ٹھیک تھی. ہاں اس وقت تو ٹھیک تھی نا، ٹھیک ہے جب اللہ نے اتاری. تو اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے بات ہو بالکل رہی یہود سے، ہے. بنی اسرائیل سے. تو ان کے پاس تو تورات موجود تھی نا. ہاں جی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک آ رہا تھا، ہاں جی. اس لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کتابن کہہ کر اس کی صفتیں بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی صفت کیا بتائی ہے آپ نے؟ عند اللہ، کتاب من من عند اللہ. دوسری صفت کیا ہے؟ مصدق لما معهم، لما معهم، یعنی وہ جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو کتاب. ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس ہے پہلے سے موجود ہے اس کی. تو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پاس سے کے لیے کیا لفظ آئے ہیں؟ من عند اللہ. اللہ کے پاس سے. من عند اللہ. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے اس کے لیے لما معهم. معهم جو ان کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب تصدیق کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ مصدق. مصدق. مصدق تصدیق کرنے اسم والی. فاعلن جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس یا ان کے ساتھ ہے. تو لیما. اب رواں ترجمہ کریں. اور جب آئی ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک تصدیق کرنے والی کتاب اس کی جو ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے. اس کا لما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق مصدق لما معهم. لما معهم. جی اور کوئی بتائے اس کا ترجمہ؟ جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. جزاک اللہ بہت ہی اچھا. اچھا اب بات واضح ہو رہی ہے. ان کے پاس نبی بھیجے جن کی انہوں نے تکذیب کی، پھر انہیں قتل بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. اور اب قرآن ایک کتاب جس کی صفتیں بتائی گئی من عند اللہ ہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی ہے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس آلریڈی موجود تھی. اب ایسا نہیں کہ یہ کتاب ان کی کوئی مخالفت کے لیے آئی تھی، کوئی نئی بات لے کے آئی تھی، کوئی ان یوزول بات ان کو مل رہی تھی کہ جس کو یا ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آ رہی تھی. نہیں، بلکہ آئی تھی یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اور ان کی تعلیمات اور ان کی باتوں کی تائید میں آئی تھی. لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی سے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہاں واو آپ جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں واو جو ہے وہ کیا ہے؟ واو جو ہے حالانکہ ترجمے سے پتہ چلا. دیکھو نا، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک تصدیق کرنے والی کتاب اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ لوگ کانو کیا ہے؟ کانو کا بالکل فعل ناقص ہے. ہاں جمع مذکر واحد، جمع مذکر غائب ہے. ویری گڈ. ماں جی نے اب یہ سمجھ لیا ہے. واو الف کی جو آتا ہے نا وہ جمع ہوتا ہے غائب کے لیے اکثر. اور قانون کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو نون. اور یہ کانا یکونو باب نصرہ ینصرو سے کانو فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب ہے. اور اس کا اسم کیا ہے؟ اچھا، اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں، یہ واحد کانو ایسا فعل ہے، اس کے 14 صیغے جو ہے نا وہ فعل ناقص اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے آگے ایک اسم اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنی خبر کے بغیر اپنی بات پوری نہیں کرتا. تو کانو جو ہے اس کا اسم اس کے اندر موجود ہے جو رفع حالت میں ہوتا ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ ہم. بالکل. کانو وہ تھے، یعنی یہ اب یہاں پہ کانو حالانکہ وہ لوگ من قبلو، اس سے پہلے من کیا ہے؟ حرف جار. اب قبلو جو ہے اس کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن یہ نا ایک طریقہ ہے، قبلو جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی آپ کو پیش کے ساتھ ہی نظر آئے گا. یہ ظرف ہے، ظرف کی یہ ظرف ہے اور ظرف مضاف الیہ ہے. ظرف مضاف الیہ سے پہلے ایک مضاف حذف ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کو قبلو ہی کی صورت میں نظر آئے گا. حالانکہ من کے بعد قبلو کے نیچے قبلی ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی قبلی نہیں پڑھیں گے. قبلی جو ہے نا وہ آپ فنی لگے گا کہ اس کو نون نہیں ہے زبان ان کا نا، قرآن کی واقفیت نہیں ہے. قبلو ہی آیا، من قبلو اس سے پہلے.
اور یہ ظرف مضاف ہے اس لیے یہ حالت رفع میں لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ من کی وجہ سے مجرور ہے، من قبل۔ اس سے پہلے جو متعلق فعل مقدم ہے وہ یہ نا من قبل جو ہے نا، یہ یستفتح ہونا فعل آگے آ رہا ہے۔ عام طور پہ فعل کے بعد جو ہے فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، تو پھر مقدم آتا ہے نا، متعلق آتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا من قبل متعلق فعل مقدم آ گیا، یعنی فعل سے پہلے ہی اس سے متعلق ایک بات آ گئی۔ یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے جب بات میں وزن پیدا کرنا ہو تو اس طرح سے بات کر دی جاتی ہے، من قبل۔ اس سے پہلے یستفتح ہونا، کیونکہ اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے یہ ساری بات جو چل رہی ہے نا کہ ان سے یہ کتاب ان کے پاس آئی جس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور حالانکہ وہ لوگ اس کتاب کے آنے سے پہلے، بات تو یہی بنی نا، اس کتاب کے آنے سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ کتاب ہونے سے پہلے یہ کیا کرتے تھے، یہ پہلے ہی آ گیا۔ اور یستفتح ہونا کا روٹ کیا ہے؟ فتح، فاتحہ۔ اور یہاں پہ یہ استفتح یستفتح، باب استفعال سے یستفتح ہونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور اس میں فاعل کون ہے؟ ہم ہے۔ اور مطلب یستفتح ہونا کیا مطلب ہے؟ فتح مانگتے، وہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ فتح مانگتے، ہاں بالکل صحیح خاوہ جی، وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ یعنی کس سے پہلے؟ بتاؤ، من قبل کیا ہے، بتائیں؟ یہ کتاب نازل ہونے سے پہلے، کتاب نازل ہونے سے پہلے، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے وہ وہ آئے بھی تھے مدینہ شریف میں اسی لیے آئے تھے۔ بالکل ماں جی کو پتہ ہے یہ بیک گراؤنڈ، یہ پتہ ہوگا تو آپ کو بات سمجھنے میں بہت مزہ اور آسانی ہوگی کہ اس سے پہلے یعنی اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے یہ اب آٹومیٹیکلی واو حالیہ ہو گیا نا، حالانکہ وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، ذرا ترجمہ کریں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کیا ترجمہ ہے؟ حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے فیصل کہ وہ فتح مانگتے، فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ مضارع میں کر رہی ہوں نا، کرتے رہے یا کرتے تھے، تو یہ آگے پہلے فعل آیا تھا نا کانو، اس کے بعد یستفتحون، وہ فعل ماضی اور یہ فعل مضارع آ کے تو اس طرح سے ماضی استمراری کے میننگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کرتے تھے، کرتے رہے اس سے پہلے کہ دعا کرتے رہے فتح کی، کہ قرآن کے آنے سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ یستفتحون۔ ہاں بالکل صحیح جی، بتائیں آپ بھی ذرا پروناؤنس کریں۔ ویری گڈ، بالکل صحیح خاور جی آپ نے کہا، اور عائشہ نے بھی۔ اب یا ذرا رواں ترجمہ کریں، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے جی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، بالکل صحیح، اور کوئی پڑھے گا؟ من قبل یستفتحون، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اب آگے کیا بات ہوئی؟ الذین کفروا، الا پھر حرف جار ہے، یہاں آپ کو کتنے سارے حرف جار مل گئے، الا بھی مل گیا، لام بھی مل لی، ماں کی وجہ سے لام بھی مل گیا، من بھی مل گیا، تو یہ تینوں حرف جار ہیں جن کی وجہ سے اگلے والے اسم ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو الا حرف جار ہے اور اللہ زینہ اسم موصولہ ہے، یہ مجرور جمع مذکر وہ لوگ جو۔ اب یہاں غور کریں، فعل کے بعد الا آیا ہے، جب فعل کے بعد ایسی پریپوزیشن آئے تو فعل کے مادے کے میننگ الٹے ہو جاتے ہیں۔ جیسے فتح مانگنا ایک بات ہے کہ میں نے فتح مانگی، یہ اور بات ہے، تو لیکن جب الا آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا، یعنی تو دراصل یہود جو ہے نا کفار کے خلاف دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کے لیے، کیونکہ جو ابھی میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں، پہلے آپ کافرو بتائیں، کافرو کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ہے، اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ کفر، کافر۔ اور یہاں پر کافر ہے، یکفرو باب نصر ینصرو سے کافرو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، ہم اس میں فاعل ہے، اور مطلب کفرو جملہ فعلیہ، ان لوگوں نے کفر کیا۔ اور یہ اللہ زینہ جو ہے نا یہ سب موصول ہے، وہ لوگ جو، اس کا صلہ ہے کافرو جملہ فعلیہ کی صورت میں، اللہ زینہ کافرو وہ لوگ جو کفر کرتے رہے یا کرتے تھے، جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ حرف جار کی وجہ سے اللہ زینہ کفرو جو ہے مجرور ہو گیا،
اور یہ جو ہے نا یہ متعلق بن گیا کس سے متعلق بن گیا؟ یستفتحون سے متعلق، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے نا ایک، اب فعل یستفتحون سے متعلق دو آ گئے ہیں، ایک متعلق پہلے آیا ہے اور یستفتحون سے پہلے مقدم ہے من قبلو، اور یستفتحون سے مؤخر ہے علی الذین کفروا، یہ دونوں ہی متعلق ہیں، یستفتحون سے متعلق ہیں، اور اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ اور اب آپ الذین کفروا کا کیا مطلب ہے؟ الذین ان کفروا، کے خلاف جو کافر ہیں، الذین کفروا کا مطلب ہے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ اور یہ من قبلو کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ متعلق ہے یستفتحون فعل، اور الذین کفروا دوسرا متعلق فعل، یہ مل کر کانو فعل کا جو جملہ فعلیہ بن کر خبر ہے نا، یہ سارا مل کر جملہ فعلیہ کے لیے خبر بن جائیں گے۔ جملہ فعلیہ کیسے بنا جی اس پہ بتاؤ سمیرا۔ جی یہ یستفتحون جو ہے نا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے اور ہم اس میں فاعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ اور من قبل پہلے مقدم آ گیا متعلق، اور الذین بعد میں آیا، یہ بھی متعلق ہے یستفتحون کے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ کانو کی خبر بن رہا ہے، کانو کے اندر اس کا اسم۔ ویری گڈ، کانو کا اسم ہم ہے اور اس کی خبر جو ہے نا وہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں ہی آئی ہے۔ تو اب اور یہ پورا جملہ حالیہ بن گیا، کانو من قبل یستفتحون۔ بالکل صحیح، حالانکہ دیکھو نا، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ جو مانگتے ہیں فتح، جو مانگتے ہیں یہ یہودی ہیں، وہ فتح مانگ رہے ہیں ان پر جو ان کی توریت جو کافر ان کی کتاب کو نہیں مانتا، اب میں وہ آپ ان کو کو کافر کہتے ہیں۔ نہیں، جو دیکھیں یہ جو اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، جو کفار مکہ تھے نا اور جو مدینہ والے تھے، ان کی آپس میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہود جو تھے نا دے ور ویری اسمارٹ، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہاں ایک نبی نے آنا ہے، وہ نبی آئے گا اور جب وہ آئے گا تو انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اسے فتح نصیب ہوگی۔ اب یہ یہاں آ کے بیٹھ گئے، تو اب یہ یہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ یستفتحون کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے ہم ان کے لڑیں گے، تو جو کفار ہیں نا ان کے جو خلاف مکہ کے کافر ہیں ہاں ان کو ہم شکست دے دیں گے۔ اب ایز سون ایز وہ آئے، جب انہوں نے کہا ہے نا فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، یہ اب اگلا سنٹینس ہے۔ ویسے تو وہ دعائیں مانگتے تھے من قبل، کس سے پہلے؟ کتاب ہے نا پیچھے، اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ یستفتحون دعائیں مانگا کرتے تھے الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کفار مکہ کے ساتھ ان کی بڑی جو لڑائیاں ہوتی تھی تو ان کو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم جیتیں گے، ہم سارا ہی ہمارا ہو جائے گا عرب۔ یہ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا کہ ساری ڈائنیسٹی سب کچھ میرا ہی ہو جائے۔ تو اب ان کو یہ خیال تھا، پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آلریڈی ان کی آنے کی خبر بھی تھی، اور انہیں خود بھی پتا تھا کہ یہ نشانیاں سب موجود تھیں، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ لیکن انسان کا حسد، اس کا تکبر اور اس کی جب بڑھائی جاتی ہو تو وہ کوئی عقل والا ہی قابو کرتا ہے اس بات کو، ورنہ سارے پھسل جاتے ہیں۔ سارے پھسلے ہوئے ہیں نا پیسے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ ہماری سپیر۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، میں بڑی شین، میں انا، اس لیے انا میں کہتے ہیں نا مذکر مؤنث سب شامل ہوتے ہیں، انا بڑی وڈی ہے دی، انا کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو انا توڑتی کیسے ہے بندہ؟ وہ اللہ کے کلام سے جھک کے، جو وہ کہتے ہیں نا سراہی سرنگوب ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو اہل ظرف ہوتے ہیں یا ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ سراہی سرنگو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سرنگو ہونا پھر اتنا رسی آسان کتنی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہے آج کل کے زمانے میں، یہی یہودی کچھ سارا ہے۔ جو ہے میں- خود سر ہیں، خود سر ہے، اور بالکل اتنی ایسے۔ رسی اللہ نے ان کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے ہاں، بالکل رسی کہ ڈھیلی۔ ان کے اوپر کوئی عذاب کچھ اللہ قرآن میں لکھا تو ہوا ہے، کچھ تو وہ نازل تو اللہ تعالیٰ اقبال نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کشانوں پہ، بجلیاں برستی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پہ، لیکن مسلمان ذرا اپنا کردار تو دیکھیں نا، کتنے اللہ نے منافق دے ہیں، دیا تھا۔ کتنے آپ کبھی کسی کا صحیح بات پہ ساتھ دینے کے لیے، یقین کریں میں تو فیملیوں تک میں دیکھتی ہوں ہارڈلی کوئی صحیح کا ساتھ دے گا۔ اس لیے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم نہ کریں، لیکن ہم کم مانگتے ہیں، ہمیں پیسے جہاں سے مل رہے ہوں
فائدہ مل رہا ہو، ایک وقت کی روٹی مزہ مل رہا ہو، ایک شرارت، ایک طرف ایکٹیویٹی کمزور مل ہے، رہی ایک ہو، طرف طاقتور بندہ ہو. آپ تو اس کا ساتھ دو گے جس میں مفاد ہوگا. اب مفاد آپ کو اصل مفاد جو ہے وہ دنیا کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تبھی تو کہتے ہیں یہ تو ہر ایک کو نظر تھوڑی آتا ہے. ایسے ہی تھوڑی وہ صحابہ کرام کو شوق ہوتا تھا. حضرت خالد بن ولید تو اب کہتے ہیں ذرا بھی پہنے بغیر نکل جایا کرتے تھے کہ شہادت مجھے چاہیے. ہاں جی، اور وہ نے شہادت نہیں، انہوں نے کہتے ہیں دیکھو لوگوں میری طلب کے باوجود میں خالی ہاتھ ایڈیاں زمین رگڑ کے رگڑ اوپر کے بستر پر مار بستر رہا پر جا رہا ہوں. یہ شہادت جو ہے نا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی محبت ہے جو ہم میں کمی ہے. تبھی تو جذبہ ہی نہیں ہے. جذبہ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی ختم ہو گئے. ایران میں دیکھو کہاں جذبہ ہے، دیکھ لو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ نے دیا اللہ ان کو بہت جذبہ. کمزور ہے، ہم پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ. تیری رحمتوں پہ منحصر سے تیرے ہمارے ہر عمل کی قبولیت. نہ ہمیں طریقہ التجا، نہ ہمیں شعور نماز، بس عاجزی ہے ہماری، قبول کر لینا اللہ، ہم بہت عاجز ہیں. اچھا، جنہوں نے کفر کیا اللہ زینہ کفر اور من قبل متعلق یستفتحون فعل اور اللہ زینہ کفر دوسرا فعل متعلق فعل مل کر قانون فعل کا بڑا اچھا سمیرا نے اس کو اچھا ایکسپلین کیا. مزہ آیا کہ فعل کا جملہ فعلیہ بن کر خبر ہے، فعل کا ہی جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر، اور قانون کے اندر جو فاعل ہے ہم وہ قانون کا اسم ہے. اور یہ ترجمہ کریں اور بتائیں یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. جی اس کا جملہ بتائیں. حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا. یہ جملہ فعلیہ. بالکل جملہ فعلیہ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. بالکل صحیح. لیکن پھر یہ جملہ کون سا بنا، اسمیہ کے فعلیہ؟ فیلیا بنا. فعلیہ بنا نا، قانون سے یستفتحون کی وجہ سے فیلیا آیا یہ. بالکل صحیح، جملہ فعلیہ ہو گیا. تو دو ہی جملے. اچھا عربی میں بڑی آسانی ہے یہ بات کہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا وہ اسمیہ ہوگا، جو فعل سے شروع ہوگا فعلیہ ہوگا. تو یہ آپ غور کرتے جائیں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی. وقانون آپ نے بڑا اچھا سائدہ جی کوشش کی. قانون من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اب اس یہاں تک ایک جملہ فعلیہ ہو گیا نا، تو لیکن اس کا جملہ فعلیہ شرطیہ کی جواب نہیں آیا ابھی. اب ایک اور جملہ فعلیہ شروع ہو گیا اس کے بعد. فلما یہ پیچھے ہی عطف کر رہا ہے جو شروع میں فلما آیا تھا. ہاں اسی پہ عطف کر رہا ہے. ویری گڈ، کبھی تو بات بنے گی. لیکن ایک منٹ پہلے آپ مجھے اس کے لفظوں کے نا عربی بتاتے جائیں. حالانکہ کے لیے کیا آیا ہے؟ واو واو واو، ویری گڈ. حالانکہ یہاں تبھی میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ آپ کو سمجھ آئیے واو حالیہ ہے. حالانکہ آگے آپ بتائیں. وہ لوگ کانو بالکل کالو فعل ناقص ہے نا، ہم اس میں اسم ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ من قبل. بالکل ظرف مضاف ہے اور مجرور ہے اور متعلق فعل ہے. وہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے. یستفتحون، اس میں فاعل کیا ہے؟ ہم. ان پر جنہوں نے الذین، اللہ حرف جار، اللہ زینہ اسم موصول اور اس کا صلہ ہے کفروا. یہ صلہ موصول مل کر اللہ حرف جار کے لیے مجرور ہو کر بتاؤ کتنے ہیں؟ تو یہ بن گیا جناب. جی اچھا. تو یہ اب آپ جملہ فعلیہ صلہ ان دونوں نے، یہ صلہ تھا، صلہ رواں ترجمہ کریں. حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا. جی اس کا رواں ترجمہ کریں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. شاباش، ویری گڈ، یہ بالکل صحیح ہے. اب حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کے آنے سے پہلے نا، کتاب والوں کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے نا. کہ کیسے کہتے تھے؟ یستفتحون کے بارے میں ہے، یعنی جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جس کے آنے کا تو نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کو تو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس کے پاس شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں کے خلاف غالب آ جائیں، یا اس کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت بے قراری سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور اور صحابہ کرام کی
جہاں اور شانیں درج تھیں وہاں ان کی فتح اور نصرت کی بھی خبر تھی. اسی لیے مدینہ میں آباد یہود قبائل دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اب تو اپنے آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم کافروں پر فتح حاصل کریں. یستفتحون، وہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے لیکن ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ اب یہ دوسرا جملہ فعلیہ ہے جو پہلے جملہ فعلیہ پہ عطف کرنے کی وجہ سے دونوں فعلیہ جملہ کا ایک ہی جملہ فعلیہ شرطیہ کا جواب ہوگا. فلما جاءہم ما عرفوا. اچھا فا کیا ہے؟ بالکل صحیح، جو پچھلے ولما پہ عطف کر رہے ہیں. تو یا پس لما ظرفیہ شرطیہ جب جاءہم جا پہلے بھی آیا تھا تو کیا روٹ ہے اس کا؟ جیم یا حمزہ. اور یہ جا یہ جیو باب ضربہ یضربو سے جا فعل ماضی واحد مذکر غائب پہلا سگا ہے تو فاعل ظاہر ہو جائے گا. اوپر بھی فاعل ظاہر ہو گیا تھا نا کتابن کی صورت میں، جا کا فاعل تھا نا جا کتابن. تو یہاں پہ جو جا کا فاعل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. ہم کیا ہے اس کا؟ جا اس کا مفعول بھی ہے. تو کیا ترجمہ ہوا لما جا ہم؟ تو جب آ گیا ان کے پاس، تو جب آ گیا ان کے پاس. بالکل صحیح. ما عرفو، ما کیا ہے ماں اسم موصول ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ انہوں نے پہچان لیا. یہ عرفو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین رافع. اچھا یہ عرفو جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ماں کا صلہ آ رہا ہے. جیسے پچھلے اس میں آیا تھا نا اللہ زینہ کا جو اسم موصول کا صلہ آیا تھا کفرو، اور یہاں پہ عرفو فعل ہے تو اس کا صلہ جو ہے وہ انہوں نے پہچان لیا. ماں کا صلہ بن کے آ رہا ہے. کیونکہ اسم موصول جو ہوتا ہے نا یہ اسم ہے تو اس لیے یہ فاعل بن سکتا ہے. ہاں اس لیے فائل بن سکتا. بالکل امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ فائل بن کے آ رہا ہے نا. ما عرفو. اچھا عرفو نا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عرفان جاننا، معروف بہت جو اسم مفعول ہوتا ہے، عرف جو ہم کہتے ہیں نا اس میں ذات ہوتا ہے، عرف جو نک نیم رکھتے ہیں. الاراف بھی اسی سے اس کے روٹ ورڈ یہی ہیں جو ایک ہے نا دوزخ اور جنت درمیان ایک وَعَلَى رجال یعرفون کل بسیمہم، اور عراف والے لوگ وہ پہچانے جائیں گے اپنی نشانیوں سے. اور میدان عرفات کے لیے بھی یہی سیم روٹ ورڈ آتا ہے. تو اسی سے تعریفن بھی آتا ہے کسی کو پہچان کر لینا. تو تعارفن بھی اسی سے مصدر آتا ہے باب تفاعل سے. باب افتعال سے بھی اعترافن اسی سے آتا ہے اہتمام سے پہچاننا. تو یہاں پہ فعل آیا ہے عرفو. جیسے ماجی نے پہلے بھی کہا واو الف سے پہچان لیا کہ کانو بھی فعل ہے اور کافارو بھی فعل تھا اور عرفو بھی فعل جس میں ان تینوں کے اندر ہم فاعل ہے. واو الف ہے نا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انہوں نے پہچان لیا. اچھا یہ عرفو یعرفو باب ضربہ سے عرفو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل ہے یہود ہے. اور عرفو صلہ ہے ما اسم موصول کا. اور ما عرفو کیا مطلب ہے؟ جسے انہوں نے پہچان لیا. اور یہ صلہ موصول مل کر کیا بنا؟ یہ فائل بن رہا ہے. ویری گڈ. بالکل جا بالکل. اور یہاں پہ ما عرفو محلن مرفوع ہے کیونکہ ڈائریکٹ اس کا فائل نہیں آ رہا. لیکن اس نے سمیرہ نے اچھی بات کہی کہ ماں کیونکہ اس میں موصول ہے نا، اسم ہے نا، تو اسم ہونے کی وجہ سے یہ فائل بن رہا ہے اپنے صلے کے ساتھ مل کر. ما عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، جس کو انہوں نے پہچان لیا. یہ جا فعل کا فائل ہے. اب کون بتائے گا فعل فائل اور مفعول؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ آسانی سے، بہت آسان ہے. جی جا فعل ہے، ہم اس میں جو ہے مفعول ہے، اور ما اسم موصول ہے، اور عرفو جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ بن رہا ہے ماں کا. اسم موصول اور صلہ مل کے جا کا فاعل ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جا ہم ماں. ویری گڈ. جو اصل بات ہے ما عرفو جو ہے نا یہ محلن فائل بنا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کتابن جو تھا پہلا صیغہ جا تھا تو وہاں کتابن فائل بنا تھا، وہ تو سامنے ہی نظر آ گیا تھا نا. تو اب یہاں پہ ما عرفو میں اب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ پہچانے کہ یہ بتائیے ما عرفو کس کے لیے فائل ہے. یہ فائل کیا ہے؟ ما عرفو کون ہے جس کو انہوں نے پہچان لیا؟ نبی پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصل میں اسم ہی ہے ما عرفو جسے انہوں نے پہچان لیا. جا ہم ما عرفو، وہ آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا. اب ظاہر کس کو پہچان لیا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. تو یہ اس کا فائل ہو گیا. تو اب
یہ دونوں جو جملے تھے نا، جملہ فعلیہ شرطیہ عطف معطوف کر رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر، ان دونوں کا جواب آ رہا ہے کہ پہلے بات ہوئی اور جب آئی ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک تصدیق کرنے والی کتاب، اس کی جو ان کے پاس ہے یا ساتھ ہے، اس حال میں کہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، ایک آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائل تھا اور ایک آیا کتاب، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کافروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس کا صلہ یہ اس کا جواب ہے کہ دو جو شرطیہ جملہ فعلیہ ایک دوسرے پہ عطف معطوف کر رہے تھے، ان کا جواب اکٹھا آ گیا ہے کہ کافروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. اب آپ کافروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا. کافروا کا روٹ ورڈ سیم وہی آ گیا ہے، ہاں، اور ریپیٹ ہو رہا ہے اس آیت میں. اور کفر یکفر باب نصر ینصر سے کفر فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم اس میں فاعل ہے. کفر یعنی یہود نے اس کا انکار کر دیا تو انہوں نے کفر کیا. اب بے ہی کو ذرا غور کریں، با حرف جار ہے اور ہی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، رہو کی ضمیر نبی پاک کی طرف بھی جا رہی ہے اور کتاب کی طرف بھی. ویری گڈ، کیونکہ ہی جو ہے نا واحد مذکر کی ضمیر منصوبات و مجرورات میں سے مجرور حالت میں ہے با کی وجہ سے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. اس کا کون ہے؟ یعنی پیچھے کتاب ہے نا، ہاں کتاب نہیں، کتاب قرآن کا، قرآن کا. اور ما عرفو جسے انہیں پہچان لیا وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بھی انکار کر دیا. ما عرفو اور کتاب دونوں اس کا مرجع ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا. بہرحال انہوں نے مانا نہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ایک مجھے پرشین کا محاورہ یاد ہے جی، ماں جی کو پتا ہوگا ہے نا ماں جی، کہ زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، جب آپ نے ایک پکڑ لیا نا الٹی بات تو اس سے آپ نے بدلنا نہیں ہے. تو یہاں پر کافروا بہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ جواب شرط. ویری گڈ. اور پچھلے جملہ فعلیہ شرطیہ جو دو تھے جملہ شرط، انہی کے اوپر عطف کر رہے ہیں. تو اب ذرا آپ ترجمہ کریں جو میں کہتی جاؤں. اب ہم اینڈ پہ آ رہے ہیں، جلدی سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے وہ پورا کر لوں. تو جب آئی ان کے پاس کتاب، جی جب آئی ان کے پاس کتاب، اس کا جی جی شروع سے کر ٹھیک ہے کتاب بالکل صحیح. اور پھر آگے اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، کیا ہیں؟ ایک صفت ہے اور دوسری مصدق لما معهم. ویری گڈ. جو اللہ کی طرف سے تھی، اس کے لیے کیا ہے؟ عند اللہ، من عند اللہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کا جواب آگے جو ہے پس آیا تھا، تو اس کے بارے میں اچھا بہرحال یہ ہم کر لیا کہ اس کی دو رائے بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں محذوف ہے پہلے والے کا جواب شرط، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ اس نے بڑی اچھی بات کر دی کہ دونوں جو جملہ شرطیہ ہیں نا وہ ایک دوسرے پہ عطف کر رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ تو انہوں نے انکار کر دیا. جملہ شرطیہ جواب بن کے آیا کافروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور بہی کا ضمیر کا مرجع جو ہے، جو ما عرفو بھی ہو سکتا ہے، ما عرفو اور کتاب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جملے فعلیہ شرطیہ کا جواب ہے. اب اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتا ہے، یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی ہے. شرط و جواب شرط. اچھا، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک تصدیق کرنے والی کتاب، اس کی جو ان کے پاس ہے ساتھ ہے، اس کے لیے کیا آیا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. اس کا ذرا ترجمہ کریں، یہاں سے کوئی کرے، آپ کریں، زیب آپ کر سکتی ہیں. حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا. جی کوئی اور جو بھی کر لے، اوپن بک ٹیسٹ ہے. نہیں یہ حال نہیں، حال تھا ان کا. یہ واو سے شروع ہو رہا ہے. واو سے، واو حال ہے. ٹھیک ہے، واو، ہاں وکانو، حالانکہ وہ لوگ تھے. وکانو، جی آپ کریں، آپ ترجمہ کریں.
वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। काफर बिल्कुल सही, वकान मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। अब ये दोनों शर्तें जब आया उनके पास वो जिसको उन्होंने पहचान लिया, फलम्मा जाहुम अरफू, और अब ये दोनों का जवाब है तो उन्होंने इनकार किया इसका, कफर बेही। और यहाँ बेही की ज़मीर का मर्जा क्या है जी, कौन बताएगा? ज़मीर की बेही की ज़मीर का मर्जा क्या है? फेल आपको पता है ना, जो ज़मायर होते हैं वो राजे होते हैं, उनके पीछे एक जो इसम है पहले से मौजूद होता है, नाउन होता है ना, पहले से मौजूद होता है, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन होता है ना, तो ये प्रोनाउन है ना बेही, बेही की ज़मीर, तो इसका नाउन क्या है पीछे मौजूद? उनके पास नबी पाक ही आए थे तो किताब लेके। फिर ना तो मा अरफू आप कहो ना, किताबुन मा अरफू, और दूसरा किताबुन किताबुन, बिल्कुल सही। अरफ। तो यानी एक पहले जुमला शर्तिया में किताब आ गई और जो तफकारा दूसरा उसमें नबी पाक आ गए। हाँ बिल्कुल यही बात है। वो फतह की दुआएं मांगा करते थे, इसके लिए क्या लफ्ज आया है? वो फतह की दुआएं जी आप बताएं साजिदा जी, आप बताओ, कोई और खबर आप बताएं, वो फतह की दुआएं मांगा करते थे? जी जी कोशिश करें। यस्तफ्तिहूना बिल्कुल सही। आया उनके पास के लिए क्या लफ्ज आया? आया उनके पास जाहुम, बिल्कुल। उन्होंने पहचानने के लिए क्या लफ्ज आया है? उन्होंने पहचान लिया अरफ। मारफू, जो उन्होंने पहचान, तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ तो उन्होंने फिर इनकार, कफर भी। इससे पहले मिन का ब्लू था, तो जब फलम्मा जब आया तो अब हमने ये इसका इनसे कुफर किया इस तक ना, तो उन्होंने कुफर किया, इसका इनकार कर दिया। तो दरअसल मदीना में आबाद यहूदी कबाइल के, यहाँ पे आप एक इसकी थोड़ी सी सुन लें कि उन्होंने यहूदी कबाइल इल्म और दनाई की दाद देनी पड़ती है कि तौरात में दी गई निशानियों की मदद से वो ठीक उस जगह पर आकर बैठ गए थे जहाँ अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने की पेशन गोई कर दी थी। इसलिए ये लोग किताबुन मिन इंदिल्लाह, जो कुरान मजीद की तरफ से है, मा अरफू, और जिसको उन्होंने पहचान लिया, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये बात इनके लिए, यानी इनके लिए बेमानी है कि उन्हें कोई मुश्किल या इश्तवा हुआ हो कि उन्होंने पहचानने में। और सीरत की कुतब में बेशुमार ये बातें आती हैं, और फिर कुरान पाक में साफ ये सूरत बकरा में आता है, अल्लाह जीना आतईना किताबा यारिफूना हु कमा यारिफूना अबनाहुम। बिल्कुल वो लोग जिन्होंने हमने किताब दी, वो लोग पहचानते हैं इसको इस तरह जैसे पहचानते हैं अपने बेटों को। तो उन्होंने पहचानने जानने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ? लानतुल्लाहि अलल काफिरीन। फा क्या है? फार पे तक है, ये जो काफर पे कर रहा है। बिल्कुल सही। तो लाना फेल है, हाँ, और अल्लाह जो है ना ये नहीं, हाँ, फा जो ना हरफ अतफ है, और लानतुल्लाही मजाफ और अल्लाह ही मजाफ है। हाँ मजाफ, ये मरकबे इजाफी की सूरत में जो है ना मुब्तदा बन रहा है। बिल्कुल सही। और पीछे ये लाना हुम आया था ना, लाना यल अनु जो था वो बाबे ज़रबा यज़रबू से था, यहाँ पे लाना जो है वो इसम बन के आया है, और ये भी जवाब शर्त का ही हिस्सा है। हाँ देखिए, एक ही उससे ना रूट वर्ड से इसम भी बनते हैं और फेल भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि लाना इसम है? क्योंकि ये इसमें जो है ना रफा हालत है, और पेश एक तनवीन खत्म होगी क्योंकि ये मजाफ बना है, हाँ, और ये लाम के बाद आइन के ऊपर जज़म है ना, बिल्कुल ये जज़म ने बताया। ये दरमियान वाला जो होता है ना, फ़ाला एक वजन होता है ना, फ़ा आइन लाम, तो जो दरमियान वाला आइन कलमा है इसके ऊपर जज़म है, इसलिए जहाँ पे ये जज़म देख लें तो वो समझ जाए वो इसम है। तो फिर गोलता भी है, गोलता भी इसम की इलामत होती है। तो जिसने बताया कि ये इसमें ज़ात लाना तो मजाफ है, अल्लाह ही मजाफिल है, और फिर ये मजाफ मजाफिल है मिलकर मुरक्कब इजाफी मुब्तदा लानतुल्लाही फ़ा लानतुल्लाही, तो बस लानत है अल्लाह की, यानी अल्लाह की लानत से मुराद अल्लाह की रहमत से दूरी है। अलल काफिरीना, काफरों पर, काफरों का रूप फिर वही काफारा, और यहाँ पे नसरा यंसरू से अल काफिरीना इस्मुल फाइल आया है। इस्मुल फाइल होता है ना करने वाला, मफूल होता है जिस पर किया गया हो, तो ये करने वाला है बावजा अला हरफे जर, अलल काफिरीना कौन सा मरकब बना? मरकबे जारी, बिल्कुल, इनकार करने वालों पर, ये
اللہ کی لعنت قائم مقام خبر بالکل قائم مقام خبر ہے، متعلق قائم مقام خبر متعلق کس سے یہ جو مبتدا ہے نا فلانۃ جملہ اللہ، اسمیہ بن رہا نا، ہاں مبتدا ہے، فلانۃ اللہ علی الکافرین. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ اور جواب شرط. جواب شرط. ویری گڈ. تو لعنت ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے انکار کرنے والوں پر. تو اب آپ ترجمہ کریں. پس فا اللہ کی لعنت، لعنت لعنت اللہ اللہ مرکب اضافی نا مبتدا، کافروں پر. علی الکافرین. کافرین. اچھا کافرینا، اینا جو ہے نا ساؤنڈ ہے نا نسبی جری، تو اگر اونا ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کافرونا پھر وہ رفع ہوتی. حالت. ویری گڈ. تو مرکب جاری قائم مقام خبر ہے کیونکہ الا ہے نا، تو الا کی وجہ سے یہ مجرور والی آئی ہے حالت نا کافرینا. اب اس مبتدا اور خبر جملہ خبر سے مل کے جملہ اسمیہ کا ربا ترجمہ کرے. پس اللہ کی لعنت کافروں پر. پس اللہ کی لعنت اللہ علی الکافرین. ہاں ان کے کیونکہ انہوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. اب یہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے، اور جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. نبی پاک کی حدیث ہے، کیا کہا تھا انہیں؟ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. تو اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور اب ان کے پاس انکار یعنی کفر کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی. ان کو کس طرح کا ٹھکانہ ملے گا وہ ہم اب اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا، ورنہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ورنہ ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں کہ ہم ایسا کر پاتے. بہت احسان اس مالک کل کا. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے قرب کے لیے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جتنا ہم پڑھتے ہیں ہم اس کی دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے مومن مسلمان بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں اور جہاں جہاں ان کے پر یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا ہے کہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک عدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین فاسقین سنی. یہ ہمارے نبی پاک نے کہا تھا جب بھی کوئی ظالموں کا ڈر ہو، اندیشہ ہو تو یہ قنوت نازلہ پڑھیں، اللہ جی ہمیں بچا لیجیے گا، جو تکلیف میں ہیں ان کو بھی بچا لیجیے. اللہ ہم سب کے لیے دعا پڑھتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں ان کے خلاف. یا اللہ پاک ان کو ایسی ذلت اور ایسی یا اللہ ان کی پکڑ کیجیے جیسے آپ نے عاد ثمود قوم لوط کی ان کی بھی پکڑ کیجیے. یا اللہ پاک ہمیں ان ظالموں سے سب کو بچا لیجیے. یا اللہ پاک ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. اے پاک پروردگار ہماری مدد کیجیے گا. یا اللہ پاک ہم میں سے جتنے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، میں خود بھی جو بھی جس کو جو پریشانی ہے پروردگار آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ایسی شفا دیجیے کوئی بیماری نہ رہے. یا اللہ پاک ہماری مدد کیجیے گا. یا اللہ پاک ہمارے بچوں پہ رحم کیجیے گا. یا اللہ ہمیں بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، متقیوں کا امام بنائیے گا. ہم مائیں جو ہیں ہم بہت کمزور ہوتی ہیں، یا اللہ ہمیں کوئی آزمائش نہ دینا. یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں سکون دینا، عزت دینا، برکت دینا، ہمارے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنانا. پروردگار میرے والدین اور ان بچوں کے والدین اور جتنی میری پیاری ساتھی ہیں ان کے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اور جو میری آتینہ جی اور منظر آپ جو ہماری عائشہ جی اور مسعودہ آپا چلی گئی ہیں، ان سب کو یا اللہ پاک اس کا ڈھیروں اجر ہو. اور یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو جو آپ نے دیا اس کو اس کے اندر نفس مطمئنہ کر دیجیے. یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کیجیے، اور جو بہتر نہیں اسے بچا لیجیے. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے، ہمارے بلیوں کے سائے یا اللہ پاک قائم و دائم رکھنا، گھروں میں سکون اور امن دینا، دلوں میں پیار دینا، رزق حلال واسع و وافر عطا کرنا. اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ پاک ہم اپنی عاجزی میں جو کچھ مانگ سکے. میری جتنی پیاری بہنیں ہیں، عائشہ ہے، زیب جی ہمارے ساتھ نہیں آئی ہیں، ان کو آنا جو ہے اللہ مبارک کرے. خاور جی بہت پیارا آج انہوں نے ساتھ دیا، اور ساجدہ جی نے بہت ہی اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ.
اور ہماری اس کے علاوہ بھی جو ساتھی رفت جی نگت جی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن انہوں نے جاتے وقت بتایا اللہ ان کا بھی سفر اچھا ہو. اور جو ہمارے ساتھ فائزہ ہے بہت اچھی کوشش کرتی ہے، ہمارے ساتھ نازیہ جی ہیں، ہماری ماں جی ہیں، اور سمیرہ بہت اچھا کام کرتی ہے، کوشش کرتی ہے. یا اللہ ان سب کو اس کا ڈھیروں اجر اور برکتیں عطا کرنا، ہمیں استقامت دینا، ہمارے وقت آسان بنانا، ہمیں یا اللہ دم آخر ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیمات. آمین ثم آمین. عائشہ کی امی بیمار ہیں، یا اللہ عائشہ کی امی کو بھی شفا دینا اور عائشہ کو سکون دینا اپنی امی کی طرف سے. سب کو ہمارے گھروں میں سکون امن ہو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی بار ہماری آیت نمبر 90 ہے، اور کوشش ہے اللہ ہماری مدد کرے بہترین. تب تک کے لیے سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان.